ایک بادشاہ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اچانک اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر ان کے ساتھ موجود وزیروں اور سپاہیوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں حضور، ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے جو اتنی حیرت ہو رہی ہے؟ فیروز الدین مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت کا سب سے قریبی اور چہیتا وزیر سمجھا جاتا تھا۔ وہ دیکھو، بادشاہ سلامت نے تو جیسے اس کا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ سب نے چونک کر سامنے دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گئے۔ کھیت کنارے موجود درخت کی چھدری چھدری سی دھوپ چھاؤں میں ایک شخص مٹی کے موٹے موٹے ڈیلوں پر پڑا دنیا و مافیا سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ایک طرف کونٹھے سے بیل بندے چارہ کھا رہے تھے، قریب ہی ہل پڑا تھا، کھیت آدھا کھدا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسان آدھے کھیت میں ہل چلا کر تھک گیا تھا اور ذرا سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ حیرت ہے اس شخص کو یوں بغیر کسی بستر کے مٹی کے ان ڈیلوں پر نیند کیسے آ گئی؟ بادشاہ سلامت حیرت سے بڑبڑائے، علی جا، یہ کسان اسی ماحول کا عادی ہے۔ انسان جیسی عادت اختیار کر لے ویسا ہی بن جاتا ہے اور اپنے ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ فیروز الدین نے ادب سے عرض کیا، نہیں، میں یہ بات نہیں مانتا، یہ اس کی عادت نہیں، مجبوری ہے۔ بھلا ایسا پاگل کون ہے جو یہ حالت خوشی سے قبول کر لے کہ اس طرح کنکروں پر سوئے؟ بادشاہ سلامت نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، حضور، بات تو وہی ہوئی نا، اس کی مجبوری ہی دھیرے دھیرے اس کی عادت بن گئی اور پھر اس کی فطرت میں ڈل گئی۔ یہ بچپن سے اسی طرح سختیاں سہتے سہتے اس ماحول کا عادی بن گیا ہے۔ اگر یہ بھی ہماری طرح محلات میں رہنے لگ جائے تو یہ بھی نرم و نفیس بستروں پر سونے کا عادی بن جائے گا۔ نہیں، بلکہ بچپن سے جو شخص جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہی اس کی فطرت بن جاتی ہے جو بدل نہیں سکتی۔ جیسے واقعہ مشہور ہے نا کہ چمڑے کا کام کرنے والے ایک شخص کو عطر سونگھایا گیا تو وہ خوشبو سونگھ کر بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ اس لیے اگر اس کسان کو نرم بستر پر بھی سلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی یہ سخت زمین پر سونے کی عادت برقرار رہے گی۔ نرم و گداز گدوں پہ سونے کے بعد بھی اگر اسے ان ڈلوں پر سونے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ بادشاہ سلامت پرزور اندازی میں بولے، نہیں حضور، ماحول سے عادت بنتی ہے، فطرت نہیں، اور عادت ماحول کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ وزیر فیروز الدین بھی اڑ گیا، اچھا یہ بات ہے تو تم اپنی بات کو ثابت کرو۔ بادشاہ سلامت برا سا منہ بنا کر بولے، فیروز الدین سے ان کو بے تکلفی تھی، وہ ان کو پسند کرتے تھے، ورنہ کوئی اور وزیر مشیر بادشاہ سلامت سے یوں اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے حضور، اگر یہ خادم اپنی بات ثابت نہ کر سکا تو جو چور کی سزا وہ بندوں کی سزا۔ وزیر فیروز الدین مسکراتے ہوئے بولا، علی جا، میں ایک عدد تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا۔ اجازت ہے، بادشاہ سلامت بولے۔ فیروز الدین اپنے گھوڑے سے اترا اور سیدھا سوتے ہوئے کسان کی طرف بڑھا۔ اس نے کسان کو جگایا تو وہ بڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جو اس نے بادشاہ سلامت اور اتنے سارے وزیروں امیروں کو دیکھا تو گھبرا گیا، اے محنتی کسان، چلو ہمارے ساتھ شاہی محل چلو۔ کسان ڈر سے کانپنے لگا، ڈرو نہیں محنتی کسان، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، دراصل بادشاہ سلامت کو تم پر ترس آ گیا ہے، وہ تمہاری محنت و مشقت سے بے حد متاثر ہوئے ہیں، ان کو تمہارا یوں جاں فشانی سے کام کرنا بے حد پسند آیا ہے۔ انعام کے طور پر بادشاہ سلامت اب تمہیں شاہی محل میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی خواہش ہے کہ تم کچھ عرصہ ان کے ساتھ محل میں گزارو، وہاں عیش و عشرت سے رہو۔ فیروز الدین بولا، کسان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خوشی سے اچھلتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اسے شاہی محل کے شاہی مہمان خانے میں ایک سجا سجایا کمرہ دیا گیا۔ کمرے میں آرام و آرائش کی ہر چیز موجود تھی۔ بڑی سی مسخری پر نرم و ملائم ریشمی بستر بچھا ہوا تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ اسے عمدہ اور قیمتی کپڑے پہنائے گئے،
ہر وقت ایک خادم اس کی خدمت کے لیے موجود رہتا۔ جس چیز کی بھی اسے تمنا ہوتی خادم فوراً حاضر کرتا۔ کھانے کا وقت ہوتا تو قسم قسم کے کھانے اس کے سامنے چن دیے جاتے۔ الائچی، بادام اور پستے والا دودھ اسے پیش کیا جاتا۔ ہر قسم کے مشروب اس کے کمرے میں رکھے ہوتے۔ چند دن اسے درباری آداب کی تعلیم دی گئی اور وہ شاہی دربار میں بیٹھنے لگا۔ اب وہ نرم نرم بستر پر سوتا، عمدہ لباس پہنتا، عمدہ اور صحت مند غذائیں کھاتا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا رنگ و روپ نکھر گیا، عادتیں سنور گئیں۔ اب وہ اچھا خاصا امیر زادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وقت گزرتے کب دیر لگتی ہے۔ یوں 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کسان اپنے ماضی کو بھول کر اس عیش و عشرت والی زندگی کا عادی بن گیا۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا تو اسے بڑی بے چینی محسوس ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ کوئی چیز اس کے گداز جسم میں چبھ رہی تھی۔ وہ ساری رات بے قراری سے کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی ہاتھ پھیر کر محسوس کرنے کی کوشش کرتا کہ آخر کیا چیز چبھ رہی ہے۔ غرض تمام رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح اٹھتے ہی وہ خادم پر برس پڑا۔ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، سست آدمی! تم نے ہمارا بستر ٹھیک طرح سے کیوں نہیں جاڑا؟ پتہ نہیں یہ کیا چیز تمام رات ہمیں چبھتی رہی۔ ہم ایک لمحہ بھی نہیں سو سکے۔ خادم سر جھکائے اس کی ڈانٹ سنتا رہا، لیکن کسان کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ فوراً وزیر فیروز الدین کے پاس گیا اور خادم کی غفلت اور سستی کی شکایت کی۔ واقعی خادم نے بہت ہی غفلت سے کام لیا۔ آؤ دربار لگنے والا ہے، ہم بادشاہ سلامت سے شکایت کرتے ہیں۔ فیروز الدین اپنے ہونٹوں پر آئی پراسرار مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں شاہی دربار کی طرف چل دیے۔ بادشاہ سلامت ابھی تک دربار میں تشریف نہیں لائے تھے۔ بادشاہ سلامت جیسے ہی دربار میں تشریف لا کر تخت پر رونق افروز ہوئے تو سب سے پہلے مقدمہ ان کے سامنے یہی پیش کیا گیا کہ فلاں خادم نے شاہی مہمان کے ہر آرام کا خیال نہیں رکھا۔ شاہی مہمان رات بھر سو نہیں سکا۔ شاہی مہمان کے بستر کا جائزہ لیا جائے اور دریافت کیا جائے آخر وہ کیا چیز تھی جو مہمان کو چبھتی رہی اور مہمان کے آرام میں خلل پڑا۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا۔ جائزہ لینے کے لیے فیروز الدین چند سپاہیوں کے ساتھ شاہی مہمان خانے کے اس کمرے میں گیا جہاں کسان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی واپسی ہوئی۔ حضور، یہ خشخاش کے دانے بستر کی چادر کے نیچے سے ملے ہیں۔ فیروز الدین اپنی ہتھیلی بادشاہ سلامت کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا۔ ہتھیلی پر خشخاش کے چند دانے تھے۔ کیا صرف خشخاش کے چند دانوں کی وجہ سے تمہیں رات بھر نیند نہیں آئی؟ بادشاہ سلامت کہتے کہتے رک گئے۔ ان کی نظر فیروز الدین پر پڑ گئی تھی جس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گئے۔ فیروز الدین، مجھے تم پر فخر ہے کہ اتنا عقل مند اور دانا آدمی میرے وزیروں میں شامل ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، واقعی ماحول سے انسان کی عادت بنتی ہے۔ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے اسی کا عادی بن جاتا ہے۔ اس ماحول کے مطابق اس کے لیے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کسان تھا جو ان مٹی کے ڈیلوں پر بڑے آرام سے سوتا تھا، اور اب یہ شاہی محل میں آیا تو خشخاش کے چند دانوں کی وجہ سے اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت ستائشی نظروں سے فیروز الدین کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ کسان حیران و پریشان ان دونوں کو تک رہا تھا کیونکہ ان کی کوئی بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ کسان، شاہی محل میں آپ کی مہمانداری کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ہم دراصل تمہارے لیے ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم تجربہ کر چکے، جو نتیجہ ہم نے نکالنا تھا ہم نکال چکے، لیکن چونکہ ہمارے تجربے نے تمہاری عادتوں کو بگاڑ دیا ہے، اب آپ کے لیے اپنے پہلے والے ماحول کو قبول کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو وہ گاؤں تحفے میں دیتے ہیں
جس میں آپ رہتے تھے۔ آج سے آپ اس گاؤں کے جاگیردار ہیں۔ آپ واپس جا کر چاہیں تو شاہی محل جیسا ماحول پیدا کریں اور باقی زندگی چین سے بسر کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اسے جاگیر کی سند اور بہت سا انعام دیا۔ وہ کسان یہ سب لے کر خوشی خوشی اپنے گاؤں رخصت ہوا۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال واقعہ سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔